بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری کتاب الوضو، حدیث نمبر 211 تا 215۔ باب نمبر 52، دودھ پینے کے بعد کلی کرنا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ دودھ نوش فرمایا تو کلی کی اور فرمایا، اس دودھ میں چکناہٹ ہوتی ہے۔ زہری سے بیان کرنے میں یونس اور صالح بن کیسان نے عقیل کی مطابقت کی ہے۔ باب نمبر 53، نیند سے وضو کرنا۔ نیند ایک یا دو بار اونگنے یا جھونکا آ جانے سے وضو ضروری نہیں۔ حدیث نمبر 212، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی نماز پڑھ رہا ہو، اس دوران میں اگر اسے اونگ آ جائے تو وہ سو جائے تاکہ اس کی نیند پوری ہو جائے، کیونکہ اگر کوئی اونگتے ہوئے نماز پڑھے گا تو وہ نہیں جانتا کہ وہ اپنے لیے استغفار کر رہا ہے یا خود کو بد دعا دے رہا ہے۔ حدیث نمبر 213، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی تم میں سے نماز کے دوران میں اونگنے لگے تو اسے سو جانا چاہیے تاکہ کہ جو پڑھ رہا ہے اسے سمجھنے کے قابل ہو جائے۔ باب نمبر 54، حدث کے بغیر وضو کرنا۔ حدیث نمبر 214، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے لیے وضو کیا کرتے تھے۔ راوی عمر بن عامر کہتے ہیں، میں نے پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا کیا معمول تھا؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم میں سے ایک شخص کو اس وقت تک وضو کافی ہوتا تھا جب تک کہ اسے حدث لاحق نہ ہوتا۔ حدیث نمبر 215، حضرت سوید بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ ہم خیبر کے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ روانہ ہوئے۔ جب ہم مقام صاحبہ پر پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز عصر پڑھائی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے منگوائے، چنانچہ ستو کے علاوہ اور کوئی چیز پیش نہ کی جا سکی، پس ہم نے کھایا اور پیا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کے لیے کھڑے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلی کی اور مغرب کی نماز پڑھائی اور وضو نہیں فرمایا۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہ حافظ۔